بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں 5ویں معیار کی تشریح کا اور اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ 5ویں معیار کی 5ویں قسط ہے. آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے خدمت خلق، انسان کی خواہش. میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ معیار پنجم میں ارشاد فرماتے ہیں، دوسرے لوگ جیسے اس کی خدمت جسمانی اور کشف برداری اور روپیہ پیسہ سے کرتے ہیں، اس کو بھی ویسے ہی اپنے کم درجے کے لوگوں کی کرنی چاہیے. یہی عین طریقت ہے. اور آگے چل کر آپ نے تحریر فرمایا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر، طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. میرے عزیزوں اور دوستوں، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کی اس کی بڑی عمر میں عزت کی تو اللہ تعالی اس کی بڑی عمر میں کوئی شخص متعین کرے گا جو اس کی بڑھاپے میں عزت کرے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ نیکی و بھلائی، عزت و احترام کا برتاؤ کریں، میرے کام آئیں، میرے دکھ سکھ میں شریک رہیں، میرے ہمدرد و غمخوار بنیں. تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئے تو وہ لوگ بھی اس کا احترام کریں گے. وہ آج تندرستی و جوانی میں کسی کی خدمت کرے گا تو کل لوگ بڑھاپے میں اس کی خدمت کریں گے.
اور عربی میں مختصر سا پیارا جملہ ہے، کما تدین تدان، جیسا بدلہ تم دو گے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نوجوان نے کسی بوڑھے کی اس کی بڑی عمر میں عزت کی تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بڑی عمر میں کوئی شخص متعین کرے گا جو اس کی بڑھاپے میں عزت کرے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق انسانوں کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اور کسی نہ کسی نوع کا رفاہی کام کرتا رہے، تاکہ جب اسے ضرورت ہو تو اس وقت کوئی فرد اس کی خدمت کرنے والا ہو اور وہ بالکل بے سہارا نہ رہ جائے۔ اور صوفیاء کرام اور صلحاء امت رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا یہی شعار رہا ہے کہ وہ خدمت خلق کرتے رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، مسلمانوں میں جو طبقہ للہیت، تقوی، صفائے باطن اور دنیا سے بے تعلقی کی بنا پر سب سے زیادہ نمایاں مقام رکھتا ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے۔ یہی طبقہ مسلمانوں کے عوام و خواص میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہے۔ لاکھوں لوگ ان کی خانقاہوں پر حاضری دیتے ہیں، ان سے اخلاق و کردار اور تقوی و عبادت کا سبق لیتے ہیں اور شریعت مطہرہ اور طریقت ربانی کے احکامات حاصل کرتے ہیں۔ ان صوفیاء کرام کی نمایاں صفات میں سے اہم صفت مخلوق کی خدمت کرنا ہی ہے۔ ان کے تذکرے، سوانح حیات اور قصے اور واقعات پڑھتے ہوئے عجز و عاجزی، بے نفسی و انکساری، معذوروں اور مجبوروں کے کام آنا، بھوکوں و پیاسوں کو کھلانا اور پلانا اور مجموعی طور پر حقوق العباد کا خیال رکھنا اور ان کی پاسداری کرنا پایا جاتا ہے۔ ایسے صوفیاء کرام و اتقیاء عظام کی فہرست بہت طویل ہے۔ خود بر صغیر کے صوفیاء و اولیاء کرام کے تذکروں میں خدمت اور رفاہی کاموں کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ یہاں صرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو ان میں یہ پہلو بڑی کثرت سے سامنے آتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات دفتر اول، دوم اور سوم میں سے 35 مکتوب میں خدمت خلق اور رفاہی کاموں، سماجی خدمات اور شفقت علی الخلق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان مکتوبوں میں مکتوب الیہ کو کسی کام کے کرنے، کسی کی ضرورت پوری کرنے اور کسی کا دکھ درد دور کرنے کو لکھا گیا ہے۔ صرف ایک خط ملاحظہ کریں،
ضلع جرک کے ایک حاکم کو لکھتے ہیں، آپ نے ملاقات کے وقت از روئے کرم نوازی فرمایا تھا کہ اگر کسی مہم اور کام میں رجوع کی ضرورت پڑے تو ہمیں لکھنا۔ اس بنا پر بندہ ایک تکلیف دیتا ہے کہ شیخ عبداللہ صوفی نیک لوگوں میں سے ہیں، بعض حاجات کی بنا پر قرض دار ہو چکے ہیں، امید ہے کہ ان کو قرض سے نجات دلانے میں مدد فرمائیں گے۔ دفتر اول مکتوب 67 میں یہ تحریر ہے۔ بعض لوگ حج فرض ادا کرنے کے بعد نفلی حج اور عمرے کرتے ہیں، اور ان کے علاقے میں سینکڑوں ہزاروں حاجت مند موجود ہوتے ہیں۔ ایسی روش کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ حج کے بعد حج کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو بے سبب بھی حج کرتے ہوں گے، چونکہ ان کے پاس مال ہوگا، اس لیے سفر کرنے کو کچھ دشوار نہیں جانتے ہوں گے۔ حج سے جب لوٹیں گے تو محروم و تہی دست آئیں گے۔ وہ خود تو سواری پر جنگل اور بیابان میں پھرتے ہوں گے، جبکہ ان کے پڑوسی محتاج ہوں گے، مگر وہ ان کی خبر نہیں لیں گے۔ ابو نصر کہتے ہیں، ایک شخص حضرت بشر بن الحارث کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ حج کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم۔ آپ نے فرمایا، اگر تیرا مقصود رضائے الہی ہے تو یہ تجھے گھر بیٹھے بھی مل سکتی ہے، جا کر یہ 10 درہم ایسے آدمیوں کو دے دو جو قرض دار ہوں اور اپنا قرض ادا کر سکیں، محتاج کو دے دو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے دو تاکہ وہ یتیم کو خوش کر سکے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے چند صوفیوں کی خدمت اور شفقت علی الخلق کے حالات ان الفاظ میں تحریر کیے ہیں۔ بیانہ شہر سے باہر ایک ویران باغ تھا، وہیں مٹی کا جھونپڑا بنا لیا اور مقیم ہو گئے۔ اپنے ہاتھوں سے پانی بھرتے، مٹ کے سر پر اٹھا کر لے جاتے، پیاسوں کو پلاتے اور نمازیوں کو وضو کراتے۔ بوڑھے آدمیوں کو دیکھتے کہ بھاری بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں تو ان سے لے کر خود اٹھا لیتے اور دوڑتے ہوئے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا تو لکڑہاروں اور سقوں کو جمع کرتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ کسی پیشہ ور کو دیکھتے کہ عذر معاش سے نماز میں شریک نہیں ہوتا تو اپنی کمائی اس کو دے دیتے اور منت وزاری کے ساتھ کہتے کہ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھ لیتا تو ایسے خوش ہوتے گویا دنیا جہاں کی بادشاہت اس نے دے دی ہے۔ روز بروز یہ حالت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عشق خالق اور خدمت خلق کے سوا
اور کسی بات سے واسطہ نہ رہا۔ مولانا آزاد مرحوم مزید ایسے لوگوں کے کارنامے لکھتے ہیں۔ کچھ لوگ صبح ہوتے ہی شہر کی راہ لیتے ہیں، بیماروں کی تیمار داری کرتے ہیں، کمزوروں اور معذوروں کو روٹی پکا کر دیتے ہیں، بیوہ عورتوں کا سودا سلف بازار سے لاتے، دو شخصوں کو آپس میں لڑتا دیکھتے تو منتیں کر کے صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ وہ نہ مانتے تو کہتے کہ ہم کو مار ڈالو مگر آپس میں میل ملاپ کر لو۔ سماجی مسائل ہر سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اس کے بغیر سماج کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سلسلہ زمانے دراز سے جاری و ساری ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے مسلسل جد و جہد کرتا رہا ہے، جو وقت اور حالات کے لحاظ سے بدلتی رہی ہیں۔ اسی طرح سماجی خدمات زمانے قدیم سے سماج کا جزو لازم رہی ہیں، گو کہ ابتدا میں اس کا محرک مذہبی اور اخلاقی جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد جو دوسرا اہم کارنامہ انجام دیا وہ امن و امان کا قیام، لوگوں کی جان و مال کی اور عزت و آبرو کی تحفظ کا ہے۔ لہذا میثاق مدینہ تحریر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے تمام باشندگان کو امن کی زندگی عطا فرمائی۔ اسلام جو اسٹیٹ ریاست قائم کرتا ہے وہ فلاحی اور رفاہی ریاست ہوتی ہے۔ لہذا اس ریاست کے بنیادی اصولوں میں شہریوں کی فلاح و اصلاح کے تمام ضروری پہلو رکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ فلاحی ریاست تھی۔ اس کے تمام قواعد و ضوابط عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے گرد گھومتے تھے۔ لوگوں کی ضروریات زندگی کا بندوبست کیا گیا، انہیں امن و امان سے زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں دی گئیں، ان کے جان و مال کی حفاظت سخت قوانین کے ذریعے کی گئی، انہیں کاروبار کرنے آزادی سے آمد و رفت کی سہولت دی گئی۔ تمام شہریوں کے لیے حتیٰ کہ ذمیوں یعنی غیر مسلموں کو بھی وہ تمام مراعات دی گئیں جو مسلمانوں کے لیے تھیں۔ انہی بنیادوں پر خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں قائم ہونے والی حکومتیں بنیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو آگے بڑھایا گیا، بلکہ ان اصولوں پر قاعدے و قانون بنائے گئے۔ لہذا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست رفاہی و فلاحی ریاست تھی۔ سماجی بہبود کی ابتدا اور تاریخ پر بحث کرتے ہوئے اس فن کے ماہرین اس کی ابتدا انگلستان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگلستان میں قرون وسطیٰ میں غربا کی امداد مذہبی پیشواؤں کا فرض تھا اور اپاہجوں کی امداد کرنا
ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ 14ویں صدی تک بادشاہت اور پارلیمنٹ نے کلیساؤں کے خیرات کے انتظام میں کسی بھی طرح کی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ نیز سماجیات کے ماہرین اس کی ابتدا 14ویں صدی عیسوی سے کرتے ہیں اور مربوط قانون سازی کی 16ویں صدی سے ابتدا تسلیم کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حکومت انگلستان نے غربا کی امداد کا پہلا مفید قدم 1531 عیسوی میں اٹھایا۔ اس سے پہلے 1349 عیسوی مزدوروں کا قانون، پھر 1601 عیسوی، 1663 عیسوی، 1641 عیسوی، 1732 عیسوی اور 1834 عیسوی وغیرہ۔ اس کے بعد خیراتی ادارے بنے، پھر کمیشن قائم ہوئے۔ ان کمیشنوں کی رپورٹوں کے نتیجے میں سوشل سروس کا دائرہ بڑھتا گیا، یعنی سماجی خدمات کا دائرہ وہ ترقی کرتا گیا تا کہ موجودہ صورت کو آ کر پہنچا ہے۔ اس مختصر تاریخ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلینڈ کا بادشاہ، وزراء اور پارلیمنٹ کے ارکان 14ویں صدی تک رفاہی کاموں سے لا تعلق تھے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے، جبکہ اس سے 800 سال پہلے مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں نے حاجت مندوں کی خدمت کس طرح کی اور بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہوئے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور مسلمان حکمراں بعد کے ادوار میں کس طرح انفرادی و اجتماعی طور پر ضرورت مندوں کی خدمت سر انجام دیتے رہے۔ یہ تاریخ کا طویل ترین باب ہے جس کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 2 تھیلیوں میں بھر کر 80,000 درہم روانہ فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن روزے سے تھیں، مگر صبح سے طبق میں دراہم رکھ کر فقراء اور محتاجین کو تقسیم کرنے تشریف فرما ہوئیں اور شام تک ساری رقم تقسیم فرما دی۔ 1 درہم بھی باقی نہ رہا۔ شام کو خادمہ افطار کے لیے حسب معمول روٹی اور تیل لائی۔ عرض کیا کہ اماں جان، اگر آپ اس مال میں سے 1 درہم بچا کر اس کا گوشت منگا لیتی تو آج اسی سے افطار کر لیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر تم پہلے سے یاد دلاتی تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتی۔ اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کتاب الترغیب والترہیب میں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر
اللہ کے واسطے سوال کیا تو حضرت سعید نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے 500 دے دو۔ غلام نے پوچھا کہ حضرت دینار دوں یا درہم؟ حضرت سعید نے فرمایا میرا ارادہ تو اصل میں درہم دینے ہی کا تھا، مگر تم نے سائل کے سامنے دینار کا ذکر کر دیا تو اب 500 دینار ہی دے دو۔ یہ سن کر سائل رونے لگا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ میرے آقا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جیسے فضل و کرم والے کو زمین اپنے اندر کیسے سموئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو ایسی وسعت قلبی عطا فرمائے، غنا عطا فرمائے اور استغنا عطا فرمائے، یعنی مال سے بے نیازی عطا فرمائے اور مال سے بے رغبتی بھی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں ہر ممکن سعی کرنے کی اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔